جو اس وقت جنگ کا ماحول بن رہا ہے اور وزیر دفاع خواجہ آصف فارم 47 کے جو کہ جنہوں نے سیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کی سیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور فارم 47 ان کو دیا ہوا ہے، اور وہ بھی جعلی ہے کیونکہ وہ ہارے ہوئے ہیں، الیکشن جیتا ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے، اور ان کو پھر بادشاہ سلامت نے وزارت دفاع بھی دی ہوئی ہے، تو وہ وزارت دفاع بھی قابض ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس معاملے پہ آج انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبر ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا پہ خواجہ صاحب اپیئر ہوئے اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ پہ دہشت گردی کے الزامات ہیں، تو انہوں نے بہت ہی ایک نامعقول قسم کا جواب دیا، اور بالکل اسی طریقے سے جیسے انہوں نے ماضی بعید میں روگ آرمی کے اشتہار چھپوائے تھے انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان آرمی کے خلاف، اور خاص طور پہ آئی تھنک کارگل کے موقع پہ اس وقت جو روگ آرمی کے اشتہار چھپائے تھے، آج خواجہ صاحب نے اسی بات کو آج ریپیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ہم یہ ڈرٹی ورک کرتے رہے ہیں، اور ہم یہ ڈرٹی ورک کرتے رہے ہیں امریکہ کے کہنے پہ، برطانیہ کے کہنے پہ، مغربی ملکوں کے کہنے پہ، یعنی انہوں نے یہ آج عالمی ذرائع ابلاغ میں یہ ڈھنڈورا پیٹا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب ہماری جو فوج ہے وہ کرائے کی فوج ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 40 سال سے یہ جو پہلے افغانستان کے خلاف جنگ تھی وہ، اور اس کے بعد یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی وہ، اس میں پاکستان کے کتنے جوان افسر شہید ہوئے، پاکستان کے عوام شہید ہوئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہم نے مغربی ملکوں کے کہنے پہ ہم نے اپنے جوانوں کو شہید کروایا، اپنے افسروں کو شہید کروایا، اور ہمارے پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھی جو شہید ہوئے وہ بھی ان کے کہنے پہ ان کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے پوری دنیا میں اپنے آپ کو تو رسوا کر ہی رہے ہیں، پاکستان کو بھی کر رہے ہیں اور ہمارے اداروں کو بھی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جناب عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ جناب یہ آپ نے کن لوگوں کو مسلط کیا ہوا ہے محض ذاتی، وقتی اور ذاتی فائدے کے لیے۔